بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ جمعرات اور جمعہ کے دن کریں گے، جو کہ آپ نے گوشت کے ایک ٹکڑے پر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں گے تو آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی مراد ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پوری ہو جائے گی اور آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ پیارے دوستو، آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ذی الحج مبارک کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں سب مسلمان بہن بھائی بڑے جوش و خروش سے قربانی کرتے ہیں اور ہر گھر میں تقریباً گوشت پایا جاتا ہے۔ تو چاہے چھوٹا گوشت ہو، یعنی چاہے بکرے کا گوشت ہو یا گائے کا گوشت ہو، جو بھی آپ کے پاس میسر ہو، چاہے بکرے کا ہو چاہے بیل کا ہو، جو بھی گوشت آپ کے پاس میسر ہو، اس پر آپ نے اللہ کے یہ کلام پڑھ کر اور ان گوشت کے ٹکڑوں کو آپ نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ پرندے ان کو کھائیں۔ اب یہ وظیفہ کرنا کیسے ہوگا؟ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ اس جمعرات یا پھر جمعہ والے دن کوئی ایک دن آپ منتخب کر لیں، چاہے جمعرات کا دن منتخب کریں یا جمعہ والا دن منتخب کریں، اور یہ عمل آپ نے فجر کی نماز کے فوراً بعد شروع کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی جمعرات آئے یا جمعہ آئے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کا ایک پاک کلام ہے، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ مبارکہ ماشاءاللہ سے مختصر ترین سورہ مبارکہ ہے اور ہر ایک کی زبان پر زبانی یاد ہوتی ہے۔ آپ میں سے کون ایسا شخص ہے جس کو سورہ اخلاص یاد نہیں ہوگی؟ ماشاءاللہ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک ہی رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لے۔ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل لگا اور صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، کون اتنی طاقت رکھے گا کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر کوئی ان کو ایک بار پڑھے گویا کہ اس نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھا ہے، اور اگر کوئی شخص 3 بار پڑھے تو گویا کہ اس نے پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص ایک بہت بڑی سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی اس دنیا کا مالک اور خالق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ تو جب ایسے کلام ہوں، ایسے کلام ہم پڑھتے ہیں تو اللہ بھی ہم پر خوش ہوتا ہے اور اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب عمل کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا کیسے ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو آپ نے
کیا کرنا ہے کہ اپنے پاس ہی کسی ایک پلیٹ میں گوشت کا ٹکڑا رکھ لینا ہے، اور اس گوشت کے ٹکڑے پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک، پھر آپ نے سورہ اخلاص 30 بار پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک۔ بس یہاں تک کا یہ عمل ہے، اور پھر آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے پر پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ گوشت کے ٹکڑے پر پھونک مار دیں تو اس گوشت کے چھوٹے چھوٹے آپ نے ایک ٹکڑا لیا تھا، اب اس گوشت کے آپ نے چھوٹے چھوٹے سے باریک ٹکڑے بنا لینے ہیں۔ جب آپ ان ٹکڑوں کو، اس گوشت کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیں گے تو انہی ٹکڑوں کو آپ نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر رکھ دینا ہے، اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رکھنا ہے۔ کوئی اس میں جلد بازی نہیں کرنی۔ بہت سے لوگ پڑھ کر اور چھت پہ پھینک دیتے ہیں، پھینکنا منع ہے کیونکہ اس سے بے حرمتی ہوگی۔ تو آپ نے خود سے آرام سے چھت پہ جا کر، اور اس کو آپ نے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پر آپ کو پورا یقین ہو کہ یہاں اس جگہ پر پرندے آئیں گے اور اس کو کھا لیں گے۔ تو یا پھر آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر پرندے بہت ہوں تاکہ اس گوشت کو کھا لیں۔ جب پرندے اس گوشت کے ٹکڑوں کو کھا لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس وظیفے سے کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال جب آپ نے گوشت کے ٹکڑوں پہ پڑھائی کر لی اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے تو اس کے بعد دعا کے لیے بھی ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اور جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے سب سے پہلے وہ حاجت اللہ کے سامنے رکھیں جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خاص حاجت ہوتی ہے، بڑی مراد ہوتی ہے۔ اس بڑی مراد کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، میرا فلاں مقصد ہے، اس مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ اگر تو وہ آپ کا مقصد جائز ہے اور آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ رب العزت آپ کی اس مراد کو، اس مقصد کو ضرور پورا فرمائے گا، اور آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کچھ ہی دن میں، اگلے 2-3 دن میں ہی آپ کو اس کے واضح اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے، یہ وظیفہ آپ چاہے تو جمعرات والے دن کریں یا جمعہ والے دن کریں، جو وقت آپ کو مناسب لگے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے، اور انشاءاللہ زندگی میں ایک بار ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، فائدہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔